بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ اور اس کی تشریح شروع کی تھی۔ اس حدیث مبارکہ کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور نیکیوں میں تمہارا مقابلہ دیکھتے ہیں۔ نیکیوں میں تمہارا مقابلہ کہ کون اس مہینے میں نیکیاں زیادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے تو ایک اللہ کی طرف سے فرشتہ ایک ندا دیتا ہے، وہ آواز لگاتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، اقبل، آگے بڑھ، جس کو ہم کہتے ہیں ہمت کر، کوشش کر، ہیں جیسے اپنے بچوں کو کہتے ہیں کسی کام میں، یا کوئی استاد اپنے شاگرد کو کہتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے یا باغ الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے اور اچھائی کرنے والے آگے بڑھ، ہمت کر، نیکیوں کے اندر ہمت کر۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ اے برائی چاہنے والے، گناہ کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے باز آ جا، رک جا، کیونکہ اللہ پاک اس مہینے میں خاص طور پر 3 چیزیں اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ پہلے عشرے میں رحمت مل گئی، دل پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، آنکھیں پاک ہو گئیں، سوچ پاک ہو گئی، پھر آ جاتی ہے بخشش۔ کیا آ جاتی ہے؟ بخشش۔ جب بخشش آ گئی پھر آخر میں جا کے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آدمی جنتی ہے یا جہنمی نہیں ہے۔ تو اب دیکھو نا، ہر سال رمضان آتا ہے نا، تو جب رمضان شریف آنے لگتا ہے، آگے بیٹا ٹھیک نہ رہو، تو جب رمضان شریف آ رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف آ رہا ہے۔ جب رمضان شریف شروع ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اب رمضان شریف جا رہا ہے، جا رہا ہے۔ لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سوچیں کہ رمضان آ گیا، اب جا رہا ہے تو میں کیا کما رہا ہوں، میں کیا، کیونکہ کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ یہ مہینہ مال کمانے کا ہے، اسی وجہ سے اللہ مہربان ہو جاتے ہیں اور تاجر بڑے بڑے ہیں جی، یہ بڑے بڑے دکاندار تاجر یہ ظالم بن جاتے ہیں، حالانکہ اللہ مہربان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کیا ہو جاتے ہیں؟ آپ فروٹ لینے کے لیے جاؤ، بندہ توبہ توبہ کرتا ہے، سبزی لینے کے لیے جائے بندہ غریب توبہ توبہ کرتا ہے، کوئی چیز لینے کے لیے چلا جائے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ یہ ہو جاتے ہیں ظالم، اللہ ہو جاتا ہے مہربان، لیکن یہ مہربان نہیں کرتے۔ مصنوعی مہنگائی جان بوجھ کر قلت پیدا کر کے تو اللہ کی مخلوق کو ستاتے ہیں۔ تو فرشتہ کہتے ہیں وہ برائی کرنے والے ذرا باز آ جا، رک جا۔ تو یہ جو جذبہ ہے میرے مسلمان بھائیوں نیکیوں میں آگے بڑھنے کا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ جذبہ۔ دیکھیں نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ مال اور پیسے کی دوڑ میں ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کرتے تھے، نیکیوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے تھے۔ اس وجہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر، اس بار میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا، دکانداری میں، مال میں، پیسے میں، کس چیز میں؟ کہا کہ ہر بار ابو بکر صدیق پہلا نمبر لے جاتے ہیں، تو آج میرے پاس کافی مال ہے، میں اللہ کے راستے میں دوں گا تو میں ان سے آگے بڑھ جاؤں گا نیکیوں میں۔ لیکن وہ بعد میں جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کتنا مال لائے ہیں، میں گھر کا آدھا۔ ابو بکر صدیق آپ کتنا لائے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا، باقی سب کچھ لے کے آ گیا۔ یہ جو میرے بھائیو جذبہ ہے نا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے فرشتہ بھی کہتا ہے نیکی میں آگے بڑھ اور برائی کرنے والے باز آ جا، ہیں جی۔ تو ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عظیم محدث مجاہد، بہت بڑے فقیہ اپنے زمانے کے، کہتے ہیں میری دوستی تاجروں کے ساتھ جیسے ہر بندے کا اپنے شعبے والوں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، کہتے ہیں معلوم پریشان رہتا، جب ایک تاجر کے پاس گیا نہ دیکھا اس کا مکان میرے مکان سے بہتر ہے تو دل میں ایک جلن پیدا ہوئی، یار ایسا مکان میرا بھی ہونا چاہیے۔ دوسرے تاجر کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کی سواری میرے سواری سے بہتر ہے، تیسرے کے پاس گیا تو دیکھا کہ ان کے گھر کے جو سامان ہے وہ میرے سامان سے بہتر ہے، ہر وقت پریشان رہتا۔ پھر کہتے ہیں میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھو، جو تم سے کم تر ہے اس کو دیکھو، اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے آدمی کو دیکھو جو تم سے زیادہ نیکیاں کماتا ہے، تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا شکر بھی پیدا ہو اور نیکیاں کمانے کا جذبہ بھی پیدا ہو۔ اور پھر یہ لوگ ہیں کہ جب یہ فوت ہوئے تو لوگ کہتے تھے بھی پیچھے ہٹ جاؤ، یہ نورانی شکلیں آ رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں جی،
اور ان کے لوگوں کی قبروں سے خوشبو آئی۔ میرے بھائی ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائے اور جیسے خالی ہم پہلے تھے ویسے ہوں، بلکہ ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا کمایا، کیا کس مہینے کے اندر ہم نے نیکیاں کی۔ یہ ہر بندہ اپنے گربان۔ اب رات کو میں سوچ رہا تھا کہ موسم بھی الحمدللہ بہترین تھا، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے۔ تو پہلے دن 3 صفحے تھی ماشاءاللہ، بلکہ 3 سے بھی زیادہ۔ پھر اس کے بعد رات کو بھی اس سے پہلے بھی بہتر تھی، رات کو 1.5 صف بھی نہیں تھی۔ تراویح میں 1.5 صف بھی ہمارے مسجد میں رات کو نہیں تھی، 1.5 صف سے بھی کام ہو گئے، وہ بھی کچھ بچے تھے۔ اللہ اکبر، ایسا انسان غافل ہے۔ حالانکہ میرے اور آپ کے سامنے اتنے چہرے ہیں، میں آپ کو انگلیوں پہ گن کے بتا سکتا ہوں جو پچھلے سال تھے اب نہیں ہیں، اور آئندہ سال ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو نہیں ہوں گے اس دنیا میں، لیکن انسان نہیں سوچتا اس چیز کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہاری کوشش کو، نیکیوں میں تمہاری کوشش کو دیکھتے ہیں، اور آگے فرمایا بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی، بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ مشہور حدیث آپ ہر سال سنتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی ہے 3 آدمیوں کے بارے میں۔ ایک فرمایا وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان آ جائے اور وہ اعمال کر کے اللہ کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ایسا آدمی برباد ہو جائے۔ پھر فرمایا جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ اور تیسرا فرمایا جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، اس کے سامنے اس کے والدین دونوں یا پھر ایک بوڑھا ہو جائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، وہ بھی برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ جبریل علیہ السلام بدعا کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام آمین کہہ رہے، اور آمین بھی دعا ہی ہے۔ تو گویا اس آدمی کو 2 ہستیوں کی بد دعا لگی کہ جس آدمی نے رمضان کی نقدری کی، ایک نبی علیہ السلام کی بد دعا لگی اور ایک جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا لگی۔ آپ بولو بھائیو کہ ہمیں رمضان کی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں؟ سارے بولے نا، رمضان شریف کی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کرنی چاہیے نا، ورنہ 2 ہستیوں کی بد دعا لگ جائے گی۔ تو میں ہر سال یہ کہتا ہوں کہ آج کل ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکانے کے لیے تیار نہیں، ہاں دنیاوی کام میں تھکانے کے لیے تیار ہیں جی۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، یہ ہمارا جسم یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ادھار کا مال ہے۔ اور کہتے ہیں جب کسی سے کوئی چیز ادھار مانگ کے لاتے ہیں، کہتے ہیں جتنے کام ہو سکتے ہیں کر لو۔ ہمارے پیر صاحب ذوالفقار صاحب اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، وہ ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ کبھی گھر میں استری نہیں نہ ہوتی تو بندہ پڑوسیوں سے مانگ کے لاتا ہے، کہتے ہیں گھنٹے 2 کے لیے مانگی ہے، اب خوب اس سے کپڑے سے نکالو پھر واپس کر دیا نا۔ تو کہتے ہیں ہمارا وجود یہ بھی اس طرح ہی ہے، یہ ہم نے بھی اللہ پاک سے گویا ادھار ہے، کسی وقت بھی اللہ واپس لے لیں گے۔ اور یہ نہیں کہا تمہاری مرضی سے لیں گے، بلکہ کہا الینا ترجعون، بس تمہاری مرضی نہیں ہوگی، جتنے وقت کے لیے تمہیں دیا ہے اتنا ہوگا، پھر تمہیں لے جائے گا اللہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں، اب جو انسان اپنا وجود اللہ کی عبادت میں تھکاتا ہے، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا تھا کہ تو اس کو بچا بچا کے نہ رکھ، تو اسے بچا بچا کے نہ رکھ، یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، تو اسے بچا بچا کے نہ رکھ، یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ مطلب کیا کہ جب یہ اللہ کی عبادت میں ٹوٹتا ہے نا، تھکتا ہے، تو اس وقت اللہ کو اس پر بہت پیار آتا ہے۔ اور اللہ کے ولی بڑی پیاری مثالیں تھے۔ ہمارے پیر صاحب ذوالفقار صاحب گئے تھے مصر میں نا ایک دورے پر، تو وہاں پر جس عجائب گھر میں فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے نا، تو اس میں انہوں نے اور بھی کافی پرانی لاشیں رکھی ہوئی، اور وہ پیسے لے کر ٹکٹ لے کر دکھاتے ہیں۔ تو پھر صاحب فرما رہے تھے پھر ہم بھی دیکھنے کے لیے کہ عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، حیثیت کی نگاہ سے۔ تو فرعون کی جو لاش ہے نا، اس کے ہر سال اس کے اوپر گوشت بڑھتا رہتا ہے، پھر انہوں نے اسپیشل چوہے رکھے ہوئے ہیں، وہ چھوڑتے ہیں، اس کا گوشت کھا جاتے ہیں فالتو، پھر چڑھتا ہے پھر، تو شیشوں کے اندر بھی عذاب نظر آتا ہے۔ تو پھر صاحب فرما رہے تھے کافی پرانی لاشیں وہاں پڑی ہوئی ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ بعض کی آنکھوں میں کیڑے پھر رہے ہیں، شیشوں کے اندر آ کے دوائیاں لگاتے ہیں، بعض کے ہونٹوں میں پھر رہے ہیں، بعض کے گالوں میں پھر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے خود یہ چیز دیکھی، تو اللہ پاک نے دکھایا کہ جو دنیا میں ان وجود کو، اپنے جسموں کو اللہ کے نافرمانی میں لگاتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوتا ہے کہ شیشے اور دوائیاں بھی انہیں آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ تو بھائیو ہمت کرنے کا یہ مہینہ ہے، یہ کوشش کرنے کا مہینہ ہے۔ اب دکھ ہوتا ہے، یقین کریں علماء کرام لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن میں رات کو جب دیکھ رہا تھا تراویح میں اپنے نمازیوں کو، یقین کریں مجھے دل جو رو رہا تھا کہ اب لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں جی، کیا کریں گے اس وجود کو۔ کچھ نوجوان چلے جائیں گے باہر
ہیں جی تولیوں میں بیٹھ جائیں گے، کوئی فیس بک چلا رہا ہے، کوئی یوٹیوب کھول کے بیٹھا ہوا ہے، ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ گھروں میں جا کے لیٹ جائیں گے، تو کیا اس وجود کو کرنا کیا ہے؟ تو پھر صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی جو زندہ آدمی اللہ کی عبادت نہ کر سکے اس سے مردہ بہتر ہے، کیونکہ مردہ جو ہے نا مردہ وہ تھوڑی جگہ گھیرتا ہے، زندہ آدمی زیادہ جگہ گھیرتا ہے، اس سے تو مردے بہتر ہے جو قبر میں اپنی مخصوص جگہ میں پڑا ہوا ہے، یہ اللہ کا کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، ایک مہینہ کہا بھئی ہاں جی اپنی بخشش کروا لو، لیکن پھر بھی یہ تیار نہیں ہے اس چیز کے لیے۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام نے یہ جو فرمایا نا بد نصیب ہے وہ آدمی، الفاظ پہ غور کریں کہ جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے معروم ہو جائے۔ اب دیکھو ماشاءاللہ ہر سال رمضان پیچھے آ رہا ہے، سردیوں میں آ رہا ہے، تو کل روزہ رکھا الحمدللہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے، پرسوں بھی کوئی پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ثواب برابر ہے۔ دیکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب روزہ دار روزہ رکھ لیتا ہے نا تو 70,000 فرشتے صبح سے لے کر سورج غروب ہونے تک اس روزے دار کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اندازہ کریں میں کیا چیز ہوں، آپ کیا چیز ہیں، انسان ہے کیا، غور کریں۔ لیکن انسان عمل کرنے کی وجہ سے کیا بن جاتا ہے کہ اللہ کے معصوم فرشتے اللہ کے اس کے لیے دعا کریں۔ بلکہ ایک اور حدیث آپ کو سنو آپ حیران ہوں گے، 8 فرشتے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ہیں جی وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے بڑے معزز ہیں، بڑے محترم ہیں جی، اللہ نے بڑی ہمت طاقت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں اب تم ایسا کرو کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ کے نا صرف پورا مہینہ میرے روزے دار بندوں کے لیے بخشش کی دعا میں لگ جاؤ۔ آپ کو یقین کرے میرے بھائیوں اندازہ ہی نہیں ہے کہ روزہ کتنی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ کو بتاؤں حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو اس کے اعمال کا جو ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندے کے جس طرح کا اخلاص ہوتا ہے اس کے مطابق۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ صرف میرے لیے، اس میں دکھلاوا نہیں ہو سکتا، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اور میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ کوئی نہیں سمجھے، میں خود روزے کا بدلہ ہوں، میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ اب جنت پیچھے رہ گئی، جنت کی نعمتیں پیچھے رہ گئی، اللہ فرماتے ہیں میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کوئی مالک اس کا بڑا بادشاہ ہو اور وہ انعام تقسیم کر رہا ہو اور کہتا ہے بھی لے لو، یہ بھی جو مرضی ہے جس کا لے جاؤ، ہاں جی کوئی اپنی مرضی کی چیز اٹھا کے لے جا رہا ہے، تو ایک غلام یہ کہتا ہے کہ مالک میں تو آپ کو چاہتا ہوں، آپ میرے بن جائیں، تو جب مالک اس کا بن گیا تو ساری چیزیں بھی اسی کی ہیں، تو جس کو اللہ مل گیا اس کو جنت میں مل گئی، جنت کی نعمتیں بھی مل گئی، اس کو سب کچھ مل گیا۔ میرے مسلمان بھائیو صرف بات یہ ہے کہ اگر ایک ہیرا ہوتا ہے نا، ہیرا، یا فرض کرو 1 کروڑ روپے کا چیک اگر 2 سالہ بچے کے سامنے رکھ دو وہ پھاڑ کے پھینک دیتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے ہیرے کو ڈالی میں گرا دے، کیونکہ اسے قدر ہی نہیں ہے کہ یہ 1 کروڑ روپے کا چیک ہے نا، یہ کاغذ ہے، اس کے اوپر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس میں نہ جانے کتنی بڑی دولت ہے، اور یہ جو ایک چھوٹا سا ہیرا ہے اس کے اندر کتنی بڑی دولت ہے، وہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ میرے بھائیو حقیقت بات یہ ہے کہ رمضان شریف کی اگر ہمیں قدر پتہ چل جائے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے، اس میں کیا کچھ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا فرماتے ہیں، تو میری امت تمنا کرنے لگے کہ پورا سال ہی رمضان ہو جائے۔ اب دیکھو نا سحری میں اور آپ نے کھائی ہے، ہمارا اپنا فائدہ ہے، چلو دل میں ذرا بھوک نہیں لگے گی، لیکن فرمایا سحری کھانے والے ان پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ سحری کھانا کھا رہے ہیں، لذت آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، ہمارا پیٹ بھر رہا ہے، لیکن یہ سحری جو کھائی جا رہی ہے نا یہ عام روٹین عام دنوں کے مطابق نہیں ہے، چونکہ اس میں نیت ہماری ہو گئی کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تو عام روٹین سے ہٹ کے چونکہ اس میں ہمیں کھانا کھایا ہے، تو اللہ اور اس کے معصوم فرشتے سحری کھانے والوں پر کیا بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں۔ اور پھر ساتھ پتہ کیا کہا کہ میری امت خیر پر رہے گی جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ سبحان اللہ، دیکھو نا مہربانی، اب یہ کہ سورج غروب ہو گیا مطلب جب یقین ہو جائے پھر جلدی کریں، جب سورج غروب ہو گیا تو اب یہ کہ چلو یہ آدھے گھنٹے بعد یا گھنٹے بعد نہیں، کہا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے، روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ ادھر کہا سحری آخری ٹائم میں کرو، ادھر کہا کہ افطار جلدی کر لو تاکہ تمہیں زیادہ مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ سبحان اللہ، اللہ کی کیا کرم نوازیاں ہیں، کیا اللہ کی کرم نوازیاں ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ 1.5 گھنٹہ پہلے کھانا کھاؤ، آخری وقت میں کھاؤ۔
اور اگر کا افطار کرنے میں جلدی کرو. آپ بتاؤ میرے بھائیوں کہ اتنا کسی کی ماں بھی مہربان ہو سکتی ہے جتنا اللہ پر مہربان ہے. تو انشاءاللہ آپ ارادہ کرتے ہیں سارے کہ انشاءاللہ تراویح مکمل پڑھیں گے انشاءاللہ. بھائی کتنے دن ہوتے ہیں میرے بھائی؟ 29 یا 30 دن ہوتے ہیں اور قرآن پاک پڑھا جاتا ہے ماشاءاللہ ہے جی. اب دیکھو نا نماز ویسے تو عام ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایک لفظ پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن نماز میں 100 نیکیاں ملتی ہیں. نہیں سمجھ رہے؟ نماز میں جب آپ سب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں ایک ایک لفظ میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 100 نیکیاں. تو آخر میں ایک دو مسئلے بھی سن لیں. یہ روزانہ کی ترتیب سے ایک دو مسئلے آپ کو بتائے جائیں گے انشاءاللہ تاکہ اس میں فائدہ ہو. تو روزے کی جو نیت ہے نا یہ اصل دل کی نیت ہوتی ہے. دل میں یہ ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے تو روزہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اور اگر یہ الفاظ کہیں نا وہ جو صوم غدین نہ ہوئی تو من شہر رمضان تو پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن آج کل کے چونکہ 2-2 3 کتابیں پڑھ کے ترجمے والی آج کل کئی لوگ مذہبی سکالر بنے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نیت غلط ہے. ایک بیان کلیم سچ نے مجھے بھیجا تو وہ کہہ رہا تھا یہ جو مولوی کہتے ہیں نا وہ صوم غدین نہ ہوئی تو من شہر، یہ تو نیت ہی غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. روزہ آج آپ رکھیں اور کل کے روزے کی نیت کر رہے ہیں. وہ اللہ کے بندے سے کو پوچھے کبھی اگلا دن تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا. ہم روزہ اس وقت رکھتے ہیں جب صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق کا وقت داخل نہیں ہوتا. سمجھائیے، صبح صادق کو بھی داخل نہیں ہوتا، ابھی اگلا دن شروع نہیں ہوا. اس لیے آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ رمضان کے کل کے روزے کی، وہ جو آگے اذان کے بعد جو وقت داخل ہوتا ہے وہ کل ہوتا ہے. آپ کو سمجھائی کہ نہیں ہے؟ سارے بولیں. اچھا یہ جہالت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. کئی ساتھی یہ مسئلہ پوچھتے ہیں نوجوان بھی کہ بعض اوقات دن کو سو جاتے ہیں، غسل کی عادت ہو جاتی ہے، اب روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی خود گناہ کرے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سونے کی حالت میں غسل کی عادت ہوگی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کئی ساتھی یہ سوال کرتے ہیں کہ صبح اٹھے نہانے کی عادت تھی تو ٹائم تھوڑا تھا، اگر غسل کے لیے جاتے ہیں تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو کیا کھانا کھا کے بعد میں غسل کر لیں؟ تو جی ہاں، مسئلہ یہی ہے کہ روزہ نہ چھوڑے، سحری کا وقت ختم ہو جائے گا. اگر 5-10 منٹ رہ گئے ہیں، 15-20 منٹ رہ گئے تو پہلے کھانا کھا لیں، سحری کھا لیں اور اس کے بعد پھر غسل کر کے نماز کے لیے آ جائیں. بات سمجھا گئی؟ مسئلہ یہی ہے. اور اگر کسی آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہو اور اس پر غسل فرض ہو جائے تو اب غرارہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ غرارہ کرنے میں خطرہ ہے کہ تھوڑا بہت پانی نیچے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے. ناک میں زیادہ پانی اوپر بھی نہیں چڑھانا، بس تھوڑا سا معمولی سا یعنی جو نرم ہڈی سے نیچے ہی پانی رہے، اور غرارہ بھی نہیں کرنا، بس کلی کر لے اچھی طرح تو غسل کر لے. کیونکہ غسل کی حالت میں، روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو جائے تو غرارہ بھی چھوڑ دینا چاہیے اور ناک کی نرم ہڈی تک بھی پانی نہیں پہنچانا چاہیے. اور یہ مسئلہ کئی چونکہ آپ یہاں بیان سنتے جاتے ہیں تو گھروں میں بھی یہ مسئلہ بتا دیا کریں. یہ خواتین کو یہ مسئلہ پتہ نہیں ہوتا کہ خواتین کے جو مخصوص ایام آتے ہیں اس میں ان کو نمازیں بھی معاف ہوتی ہیں اور روزہ بھی معاف ہوتا ہے، لیکن نمازیں بعد میں قضا نہیں کرنی پڑتی لیکن روزے بعد میں رکھنے ہوتے ہیں. کئی عورتیں کیا کرتی ہیں، روزے ان کے رہ جاتے ہیں رمضان شریف کے، تو بعد میں فدیہ دے دیتی ہیں. تو بھئی نمازیں تو ان کو معاف ہیں، وہ نمازیں تو قضا نہیں ہیں ان کی، لیکن روزے تو رہ جاتے ہیں نا ان کے، وہ روزے بعد میں رمضان شریف کے بعد ان کی قضا کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ یہ فرض سر کے اوپر لے کر وہ جائیں گی. تو اس لیے یہ مسئلہ گھروں کے اندر بھی بتانا چاہیے. بقایا یہ مسئلہ آج کل بہت چل رہا ہے. میں اگلے نے بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ اذان ہوتی رہے تو کھاتے پیتے رہو. وہ بھی اللہ کے بندو اس اذان کے ساتھ کھانے پینے کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب پہلی اذان جو سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے تہجد کے لیے لوگوں کو اٹھانے کے لیے، اس اذان کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا تھا. یہ بات باقاعدہ حدیثوں میں یہ بات موجود ہے. 2 اذانیں ملتی ہیں وہاں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اگر کوئی ساتھی